ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارا روز کا درس قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، ولادت اور آپ علیہ السلام کی وفات پر مختلف پہلو پر روشنی ڈالنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک یہ انسان کو جہاں عزت عطا فرماتا ہے وہاں اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جن کا نام لینے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نام محمد میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا پڑھنا اور پھر درود شریف کس طرح پڑھا جائے اور درود شریف پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، آج مسلمانوں کو اس کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں ہے۔ مسلمان نبی علیہ السلام کا نام بھی ایسے لیتا ہے جیسے انسان اپنے عام بچوں کا نام لیتا ہے یا کسی اور انسان کا نام لیا جاتا ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے بھی بہت ادب کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے آج 800 سال کے بعد، جب 1974 میں ظاہر شاہ کے دور میں ان کی قبر میں پانی آ گیا تو ان کی قبر سے ان کو منتقل کیا جانے لگا، تو ان کے تابوت کو نکالا گیا تو تابوت سے تھوڑا سا سوراخ ہوا تھا، تو مسلمانوں نے محبت میں ان کی تابوت کو تھوڑا سا یوں اوپر اٹھا کے دیکھا تو وہ مسلمانوں کا اتنا بڑا جرنیل، جو دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان میں ایک نام سلطان غزنوی کا ہے، وہ محمود غزنوی 800 سال کے بعد بھی اپنے تابوت کے اندر ایسے لیٹا ہوا تھا جیسے آج نہا کے لٹایا گیا ہے، جسم بھی سلامت اور بال بھی گیلے اور چہرہ بھی تر و تازہ۔ علماء نے لکھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی جہاں بڑے بڑے اس نے دین کے کام کیے، توحید کا علم بلند کیا، شرک و بدعات کو اس نے ختم کیا۔ جب سومنات کا مندر وہ توڑ رہا تھا تو اس وقت اسے کہا گیا کہ آپ جتنا سونا چاہیں ہم سے لے لیں، اس بت کے وزن کے برابر ہم سے لے لیں، لیکن ہمارا اتنا قدیم اور بڑا خدا نہ توڑیں۔ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن بننا چاہتا ہوں، اور اس نے سونا ٹھکرا دیا، دنیا کی دولت، لیکن اللہ کی توحید کو اس نے بلند کیا، اور اللہ نے اس کو ایسا سر بلند کیا کہ آج اس کا ذکر ہو رہا ہے مسجد کے اندر۔ تو علماء نے لکھا جہاں بڑے بڑے اس کے کارنامے تھے، اس میں ایک خاص کارنامہ جس نے اس کے جسم کو بھی صحیح سالم قبر میں رکھ دیا، وہ صحیح کارنامہ جو اصل کارنامہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اپنے غلام کو، جو محمد ایاز نام کا غلام تھا، اسے اس وقت تک آواز نہیں دیتا تھا محمد کہہ کر جب تک وضو نہ کر لیتا، اور ایک مرتبہ اس کو کسی اور نام سے پکارا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے ہیں آپ؟ کہا نہیں، اصل میں وضو میں نہیں تھا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو اور میں بغیر وضو کے لوں۔ آج مسلمان کے لیے میسج ہے، یہ بادشاہ کا حال تھا تو اس دور کے ولیوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے تو اس دور کے ولی بھی معین الدین چشتی اجمیری ہوا کرتے تھے، قطب الدین بختیار کاکی ہوا کرتے تھے، اور آج ہمارے بڑے بڑے دین والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو کیسے لیتے ہیں، اور ایسے گلیوں میں ان کا نام لے لے کے یوں شور مچاتے ہیں۔ یہ ادب رسول نہیں ہے۔ آپ ادب رسول یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں 1000 بار اپنی زبان کو مشک و عنبر سے دھو لوں، 1000 بار اپنی زبان کو مشک و عنبر سے دھو لوں،
پھر بھی میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوں تو مجھے ڈر ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میں جو نام لیتا ہوں، میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا ہوں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھتا ہوں، تو میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساری کائنات، سارے جن، سارے انس، سارے اولین، سارے آخرین، ساری کائنات کی مخلوقات، سارے فرشتے جمع ہو جائیں اور ایک وقت میں اولین آخرین جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں، حضور علیہ السلام کی شان میں اتنا اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر ساری کائنات، سارے جن و انس، فرشتے، انس، اولین آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام چھوڑ دیں، اتنی شان میں حضور کی کمی نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شان ہے ہی عرفہ، ہے ہی اعلیٰ، اور اتنی اعلیٰ کہ اللہ جن پہ درود پڑھتا ہو، اللہ جن پہ سلام پڑھتا ہو، اور اللہ نے جو لفظ بولا درود و سلام کے لیے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی ان اللہ، اس بات میں شک کی نہیں ہے، ان لفظ بتاتا ہے، لفظ ان عربی میں بے شک کے لیے آتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ شک نہیں ہے۔ پھر سارے صحابہ کہہ رہے ہیں یہ آیت پڑھ کے شک نہیں ہے، سارے ولی کہہ رہے ہیں، سارے مسلمان کہہ رہے ہیں ان، بے شک اللہ۔ اچھا، ان اللہ وملائکتہ، وملائکتہ، ملائکہ کو ہو کے ساتھ جوڑا، ہو بھی اللہ ہے، یعنی اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ ان کا کوئی کام تو ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے تو آپ کہیں گے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے رات کو، دن کو، کسی پہر، سردی میں، گرمی میں، آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے، آپ قسم کھا کر کہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، تو آپ حانس نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون، مضارع استمرار کا صیغہ ہے عربی گرامر میں۔ مضارع استمرار استعمال ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں؟ نہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے تو پیچھے چلے گی بات، آگے کی بات بھی کریں کہ ایک بندہ وزیر اعظم تھا ہے نہیں، ایک بندہ صدر تھا ہے نہیں، ایک بندہ MNA تھا ہے نہیں، یا ہے تو کل نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ حکومت ہوتی ہے، زوال ہو جاتا ہے، عروج ہوتا ہے، زوال ہو جاتا ہے۔ کائنات کی واحد ہستی جو اس کے ساتھ جڑے گا اس کو بھی یہی شان ملے گی کہ اللہ نے یصلون کہا کہ ہے نہیں بلکہ آگے بھی رہے گا۔ اس لیے ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا تھے تو نہیں نا، ختم نبوت اسی میں ہے کہ ہیں، اور نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، یہ کلمہ ہی بتا رہا ہے کہ نبی قبر میں ہیں، اسی لیے ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ازواجہ امہاتہم۔ اب یہ کلمہ بتا رہا ہے۔ پھر یصلون، درود پڑھتے ہیں؟ نہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں اللہ نہیں، آگے بھی یصلون استمرار، مضارع استمرار، آگے بھی قیامت تک اللہ کے فرشتے درود پڑھتے رہیں گے، قیامت تک نہیں بلکہ جب تک اللہ ہے۔ کب تک ہے؟ ابد الآباد، اللہ ہے ابد الآباد، اللہ جب تک ہے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، یہ ہے آگے کا بھی۔ اس لیے فرمایا یصلون، درود پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے گا۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ نبی پہ رحمت بھیجنا،
فرشتوں کا درود کیا ہے؟ نبی کا تذکرہ کرنا. ہمارا درود کیا ہے؟ نبی کی شان کو بیان کرنا. اور جب ہم ایک بار درود پڑھتے ہیں، اچھا کب تک درود پڑھتا رہے گا اللہ؟ ابھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں روزے پہ جا کے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں درود پڑھتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا روزہ رسول نہیں ہوگا، اٹھا لیا جائے گا، خالی زمین ہوگی، صحرا. لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے بوڑھے کہیں گے یہاں نبی کا روزہ ہوا کرتا تھا. اس وقت بھی 70,000 فرشتے آ کے درود پڑھیں گے روزانہ صبح و شام، جیسے آج پڑھ رہے ہیں. اللہ بھی پڑھتا رہے گا. اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب تمہارا کام کیا ہے کہ خالی سال میں ایک مہینہ حضور کو یاد کرو؟ دیکھیں نا، یہ ہمیں بتایا گیا نا. کیا ذکر رسول سال میں مختص ہے؟ ہر دن ربیع الاول ہے، ہر دن میلاد رسول ہے، ہر دن ذکر رسول ہے، ہر دن درود و سلام کا دن ہے، ہر دن جو ہے نبی کی شان کو بیان کرنے کا ہے. دن مختص کرنا، مہینہ مختص کرنا، یہ مسلمانوں میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہونا چاہیے. زندگی جب تک ہے نبی کا ذکر ہے، سانس جب تک ہے نبی پہ درود و سلام ہے، اور ہر محفل درود و سلام ہے، ہر محفل میلاد کا ذکر ہے، ہر محفل ذکر میلاد ہے. ہمارا پیر کا دن بھی میلاد ہے، ہمارا ربیع الاول کا دن بھی میلاد ہے، اور ہمارا پورا سال بھی ذکر میلاد ہے. میلاد کا کوئی انکار نہیں کرتا، طریقہ کار کا اختلاف ہوتا ہے، طریقہ انداز کا اختلاف ہو. درود شریف پڑھیں آپ نبی پر. اب درود کتنی بڑی عبادت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب تم کیا کام کرو؟ ہمارا مقصود کیا ہے زندہ ہونے کا؟ یعنی ہمیں زندگی کا مقصود بتا دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا. پھر کیوں پیدا کیا یا اللہ؟ وہ مقصد یہاں بتایا. یا ایھا الذین آمنوا صلو صلو، تم صلاۃ بھیجو میرے نبی پہ، صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجو میرے نبی پہ. صلاۃ و سلام دو الگ چیزیں ہیں. کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، بخاری شریف میں پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے صلاۃ پڑھیں آپ پہ؟ تو آپ نے یوں کہا. اب دیکھیے صلاۃ پڑھنے کا طریقہ امام بخاری بتا رہے ہیں، حدیث صحیح بتا رہی ہے. پوچھنے والا صحابی رسول ہے، بتانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بات اتنی مستند ہے کہ اس حدیث کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا. اس حدیث کو صحیح کتاب کے اندر لایا گیا، درجہ صحیح عطا ہوا، مستند ترین دنیا کی کتاب میں آ گئی. اصح الکتاب بعد کتاب اللہ. پوچھنے والے صحابی رسول نے پوچھا. آج کا کوئی بندہ کسی عالم سے پوچھے میں درود کیسے پڑھوں، وہ آپ کو بتائے گا جی یوں پڑھو، یوں اٹھو، یوں کھڑے ہو. نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا، پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ نے کہا یوں درود پڑھو. کہاں پڑھوں یہ بتا دیا. آپ نے قیام کے اندر درود نہیں کہا، آپ نے رکوع کے اندر درود نہیں کہا، آپ نے کھڑے ہو کر قوما کے اندر نہیں کہا، جلسے کے اندر نہیں کہا، دو سجدوں کے درمیان والے. لیکن آپ نے اتحیات کے اندر دو زانوں بیٹھ کر، نظریں جھکا کر اور زمین پر بیٹھ کر ادب کے ساتھ حضور کا ذکر کرو، حضور پہ درود پڑھو، تاکہ تمہاری توجہ 100% نبی پر ہو جائے. نبی پر درود پڑھتے ہوئے تمہیں خشوع خضوع حاصل ہو جائے. جب نبی کا ذکر کرو تو توجہ درود پر ہونی چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر ہونی چاہیے. صحابی نے پوچھا تو مدینہ کی سرکار نے بتایا کہ جب نبی پر درود پڑھو تو اتحیات میں بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کر یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہمارے نبی نے سکھا دیا. پھر کہا سلام کیسے پڑھیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. آپ سارے پڑھتے ہیں نا؟ یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا. ادب درود شریف کا بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور ہر چیز کو ضد بنا لینا نہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھڑے ہو کے پڑھوں، نہیں. وہ کام کریں جو بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، حدیث سے ملتا ہے. سلام کہاں پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کے، بیٹھ کے؟
درود کہاں پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے۔ اب آپ نے درود پڑھا، سلام پڑھا، اب دعا مانگو اللہ سے۔ کیا دعا مانگو؟ کوئی بھی مانگ لے، ربنا آتینا، رب اجعلنی، ربنا ظلمنا، کوئی بھی دعا پڑھیں گے تو پہلے درود پڑھیں گے، پہلے سلام پڑھیں گے، پھر درود پڑھیں گے، اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ جب آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ انداز ہمارے نبی کا سکھایا ہوا ہے، یہ کسی بندے عام کا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو یہاں تو بات ہو گئی، یہاں تک ختم۔ اب مختصر بتاتا ہوں۔ درود ابراہیمی اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس بندے کو لذت آ جائے نا درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے، وہ بندہ صحیح معنوں میں عشق رسول کا حقدار بن گیا ہے، محبت رسول اس کے اندر آ چکی ہے۔ یہ درود اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، میں آپ کو سب کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، آپ میں سے بھی اکثر غلط پڑھتے ہوں گے۔ آپ اپنے گھر میں عورتوں سے خاص طور پہ سنیں، وہ بھی یہ غلط پڑھتی ہوں گی۔ وہ درود شریف کیسے پڑھتی ہیں؟ التحیات والا درود ابراہیمی اتنا طاقت والا درود ہے کہ سارے درود شریف دنیا کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، درود ابراہیمی ایک پلڑے میں رکھ دیں، اس کا وزن سب سے بھاری ہے۔ کیوں؟ کہ یہ درود شریف ہمارے پاک پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا ہے، اور یہ ہمارے نبی نے صحابہ کو سکھایا ہے، اور جو نبی کی زبان سے نکلے لفظ وہ تو ویسے ہی شان والا ہے۔ اب دیکھیے اس میں غلطی کیا کی جاتی ہے، جو بڑی غلطی، اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد، یوں پڑھتے ہیں سارے، ولا آل محمد، ولا نہیں، ولا پشتوں میں بھی بولتے ہیں نا، ولا نہیں، وعلا۔ جب آپ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلات بھیج، وعلا، علا اوپر کو کہتے ہیں نا، وعلا آل محمد، اور ہمارے نبی کے اہل بیت پہ بھی سلام بھیج۔ اہل بیت کا ذکر ہے اس کے اندر، آل کا ذکر ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں جلدی میں وعلا کو چھوڑ دیتے ہیں، ولا آل محمد۔ ولا کا مطلب ہے نہ بھیج، ولا نہ، لا نہیں۔ اب یہ اکثر عورتیں مرد غلط پڑھ رہے ہیں۔ پھر درود ابراہیمی پڑھنے والے کو ایک خاص اعزاز کیا ملتا ہے، یہ بندہ دوزخ سے بچ جاتا ہے، اسے اتنے نبیوں کی شفاعت ملتی ہے۔ آپ سنیے، جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پہ ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اور جب کوئی مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے 100 گناہ معاف کرتا ہے، 100 درجے اس کے بلند کرتا ہے، 100 نیکیاں دیتا ہے۔ جو 100 بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے ماتھے پہ لکھ دیتا ہے، یوں لکھتا ہے فرشتے کے ذریعے۔ یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل درود شریف میں حدیث لا رہے ہیں کہ اللہ یوں لکھتا ہے براءۃ من النار، دوزخ سے بری ہو گیا تو۔ اب جو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد اس کو نبی کی شفاعت مل گئی، وعلی آل محمد سارے اہل بیت کی شفاعت مل گئی، صحابہ کی شفاعت مل گئی۔ چونکہ آل حسبی بھی ہوتی ہے نسبی بھی ہوتی ہے، حسبی نسبی دونوں صحابہ اہل بیت ہیں، اب ان کی شفاعت بھی مل گئی۔ جب آپ کہتے ہیں وعلی آل ابراہیم اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، پھر آل ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا کہتے ہیں تو آپ ملت ابراہیمی ہیں، تو آپ نے حضور کو اور خوش کر دیا کہ حضور کے دادا کا نام بھی لے لیا، حضور کے دادا کا نام، اور حضور اپنے دادا کے نام پہ بڑے خوش ہوتے تھے، اپنے بیٹے کا نام ہی ابراہیم رکھ دیا تھا۔ تو اس لیے آپ جب کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ صلات بھیج تو پھر ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی سفارش کریں گے۔ پھر جب آپ کہتے ہیں وعلی آل ابراہیم، اے اللہ آل ابراہیم پہ بھی سلام بھیج۔ آل ابراہیم میں حضرت اسحاق وہ پیغمبر ہیں جو آپ کے بیٹے، جن کے بیٹے 70,000 نبی ہوئے ہیں،
ان 70,000 نبیوں کی بھی آپ کو شفاعت مل جاتی ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں آل ابراہیم تو ان کے دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ان کی شفاعت بھی آپ کو مل جاتی ہے، اور ان کی 32 پشتوں کے بعد ہمارے پاک پیغمبر آئے ہیں اور ان کی شفاعت تو مل ہی گئی آپ کو۔ گویا کہ آپ کو اتنے نبیوں کی شفاعت، اتنے نبیوں کی دعائیں، اتنے نبیوں سے نسبت دنیا میں اہل بیت سے نسبت، صحابہ سے نسبت ہو گئی صرف درود ابراہیمی کی برکت سے۔ یہ اس لیے جامع درود ہے، بچے بچے کو آتا ہے، جو بندہ 100 بار روزانہ اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو کبھی دنیا میں ذلیل و پست نہیں کرتے، اسے کبھی غم نہیں دکھاتے، اسے کبھی ذلیل نہیں کرتے، اسے رنج نہیں ہوتا، کبھی اس کو اللہ رب العزت رزق کی کمی نہیں لاتے، اللہ اسے سر بلند کرتے ہیں اور اللہ اسے عزت والا بناتے ہیں۔ یہ درود شریف اپنے گھروں میں عام پڑھا کریں اور اس کی محفل کا انعقاد کیا کریں، ربیع الاول میں کثرت سے پڑھیں، اور جتنی زیادہ تعداد پڑھیں گے اللہ آپ کو اس کا فیض دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔